نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اس سے قبل گزشتہ دروس میں مسئلہ توحید کی اہمیت، اس کی ضرورت اور بالخصوص مسئلہ الہ کے عنوان پر قرآن و سنت کی روشنی میں مختلف دلائل کا آپس میں مذاکرہ ہوا۔ آج کی ہماری جو نشست ہے اس میں کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، اس سے متعلق مختصر گزارشات ہوں گی۔ ایک آدمی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا رہے، اگر محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں ہوگا تب بھی بندہ مسلمان نہیں ہوگا۔ جیسے لا الہ الا اللہ کا اقرار ضروری ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا بھی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول بنایا۔ ساری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ، اشرف اور بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ تو ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے۔ اختلافی، جیسے کل بھائی نے بھی سوال کیا تھا، مسائل ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، حالانکہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد بھی معلوم ہے، والدہ بھی معلوم ہے، آپ کی بیویاں بھی معلوم ہیں، آپ کی اولاد بھی معلوم ہے۔ اختلاف تو تب ہوتا ہے نا جب کوئی ہستی پوشیدہ ہو جس کے بارے میں معلومات نہ ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سارا خاندان معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ، آپ کے پینے کا طریقہ، آپ کے بولنے کے انداز، اصحاب رسول پر قربان جائیں ایک ایک انداز انہوں نے محفوظ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے جیسے کل بھی عرض کیا کہ ہمارے ہاں چونکہ الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں اس لیے تعبیر میں، سمجھنے میں فرق لگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسئلہ بھی چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں، اور یہ مسئلہ بھی تب چلا کہ جب سمجھا نہیں، ہم نے سمجھا کہ نور کے مقابلے میں بشر آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، نور تو ظلمات کے مقابلے میں آتا ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور ظلمات اور نور برابر نہیں، یعنی دو متضاد چیزوں کو اللہ نے بیان کیا نا۔ تو نور تو ظلمات کے مقابلے میں آتا ہے، اور انسان کے مقابلے میں تو جن ہوتا ہے، من الجنۃ والناس۔ یہ انسان کا جو نور کے ساتھ تقابل بنایا گیا ہے، یہ تقابل سرے سے ہے ہی نہیں،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کامل نور عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ساری کائنات میں اندھیرا ہی تو تھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نور کی شمع روشن کی جو آج تک روشن ہے۔ تو انسان اور نور کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر انسان سمجھے تو بڑے آسانی کے ساتھ یوں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے حساب سے بشر تھے اور آپ اپنی صفات کے حساب سے نور تھے۔ بے شک آپ کی صفات ساری نورانی صفات تھی۔ رہی ذات تو وہ آمنہ جب بشر ہیں تو ان کے بطن سے پیدا ہونے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے۔ عبداللہ جب بشر ہیں تو ان کے لخت جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں۔ عائشہ و حفصہ جب بشر ہیں تو ان کے شوہر بھی بشر ہیں۔ اور اگر عثمان و علی جو آپ کے داماد ہیں ابو العاص یہ بشر ہیں تو ان کے سسر بھی کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ اگر ابو بکر اور عمر وہ بشر ہیں تو ان کے داماد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بشر ہیں۔ اگر حسین اور حسن بشر ہیں تو ان کے نانا بھی کیا ہیں؟ بشر۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی واضح مثالیں اور تصریحات بیان کی ہیں۔ چونکہ وقت نہیں ہے میں مختصر عرض کرتا ہوں، آپ 15واں سپارہ نکالیں۔ سورت کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل، 15 پارہ ہے، صفحہ نمبر ہے جی 263، 2، 6 اور 3، 263۔ آیت نمبر 89 ختم ہو رہی ہے اور 90 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 90 دیکھیں جی۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ نبی پاک کے مخالفین نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ آپ زمین سے چشمے نہ نکال دیں۔ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ، یا آپ کے لیے باغوں کھجوروں اور انگوروں کے، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، بیچوں بیچ آپ ان کے نہریں جاری کر دیں۔ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ، یہ ان کے مطالبات ہیں، پھر جواب آئے گا جی۔ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسا آپ کا خیال ہے گرا دیں۔ اَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے۔ او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں۔ ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، اور اوپر چڑھ بھی گئے تب بھی ہم مانیں گے نہیں جب تک کہ کوئی کتاب ہمارے سامنے آئے، ہم اس کو پڑھیں پھر ہم مانیں گے۔ یہ ان کے مطالبات تھے جی، عرب کے کفار و مشرکین کے یہ مطالبات تھے۔ پہاڑوں میں سے نہریں جاری کریں، چشمے جاری کریں، آسمان پہ چڑھ جائیں، فلاں فلاں کام۔ یہ جب انہوں نے سارے مطالبے کیے، اس کا جواب میں ہمارا مسئلہ ہے جی۔ کل آپ کہہ دیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ یہاں سے درخت اگیں، چشمے نکلیں اور فلاں فلاں کام ہو جائیں، یہ کام میں نے نہیں کرنے، یہ کام کرنے والا کون ہے؟ بولیے جی کون ہے؟ تو سبحان ربی، میرا رب تو شریکوں سے پاک ہے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو۔ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے، میں کون ہوں؟ حل کنت الا بشر الرسولا، میں اور کچھ نہیں ہوں مگر ایک انسان ہوں جسے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ حل کنت الا بشر الرسولا۔ اب انہوں نے کہا جی یہ عجیب بات ہے، ہم بھی بشر ہیں تو رسول بھی بشر،
یہ کیسے ہو گیا جی؟ ہم بھی انسان ہیں، رسول بھی انسان، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، اور جو لوگوں کو نہیں روکا ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آئی، الا ان قالوا، سوائے اس بات کے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ابعث اللہ بشر الرسولا، یعنی لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ابعث اللہ بشر الرسولا، کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتی ہے کہ بشر کیسے رسول بن گیا؟ اللہ فرماتا ہے جواب دے میرے پیغمبر، قل، کہہ دے، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے، اگر زمین میں کیا ہوتے؟ فرشتے نور سے بنے ہیں نا، اگر زمین میں وہ نورانی فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین، وہ چلتے پھرتے اور یہاں پہ وہ رہتے، لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا، پھر ہم بھی آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ہم بھی آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، لیکن چونکہ زمین پر کون رہتے ہیں؟ انسان، اس لیے ہم نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے محبوب کہہ دے کہ اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ، وہ اپنے بندوں کے ساتھ دیکھنے والا ہے۔ تو اب جناب کتنا واضح بتا دیا، مقامات تو اس کے علاوہ اور بھی دکھانے والے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے، کتنا واضح طور پہ جواب دے دیا کہ میں ایک بشر ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ اگر زمین میں نورانی فرشتے رہتے ہوتے تو ہم نورانی فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے، لیکن چونکہ زمین میں انسان رہتے ہیں اس لیے ہم نے انسانوں میں سے رسول بنا کر کے۔ ایک اور مقام میں آپ کو زبانی سنا دیتا ہوں، وقت نہیں دکھانے کا، 17ویں پارے کے بالکل آخر میں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، رسول کہتے ہیں نا پیغام پہنچانے والے کو، اسی لیے فرشتوں کو بھی رسول کہتے ہیں، وہ قاصد بن کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تو میں نے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والا چنا یا انسانوں میں سے، جنوں میں سے نہیں، یا فرشتوں میں سے یا انسانوں میں سے۔ اور سورۃ الانعام میں ہے لا اقول لکم انی ملک، کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جنوں میں سے میں نے بھیجا نہیں، نبی پاک فرماتے ہیں میں فرشتہ نہیں ہوں، پیچھے کیا رہ گیا؟ انسان رہ گیا۔ اس لیے یہ جھگڑے والی بات نہیں ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تھے اور اللہ نے آپ کو نورانی صفات دی ہیں۔ جھگڑا جب تک مولوی اصل میں ڈالے نہیں، ذرا بندہ مشہور نہیں ہوتا، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے بندہ تھوڑا مشہور ہو جاتا۔ کہتے ہیں ایک مولوی صاحب ہو پڑھ کے آئے تو ان کے ذہن میں یہ تھا جب میں گاؤں واپس جاؤں گا نا، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ جی بڑا ٹائم لگا کے پڑھ کے آئے ہیں تو بڑا استقبال ہوگا، لوگ بھاگے بھاگے آئیں گے۔ وہ بیچارے پورا سال انتظار رہے، کسی نے سلام تک نہ کیا، پوچھا تک نہیں بھئی تسی پڑھ آئے ہو یا نہیں۔ اگلے سال انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا مشہور ہونے کے لیے، لوگوں کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے کہ میں عالم ہوں اور میں نے 8-10 سال پڑھا ہے، اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے پوچھ لے۔ جس کے گھر بھی جاتے اگلا کہتے نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں، جزاک اللہ بڑی مہربانی جی تشریف لے آؤ، لیکن مسئلہ کوئی نہیں۔ سال بیچارے اس طرح خوار ہوئی ہے، کسی نے کوئی لفٹ نہ کرائی، انہاں کا پھر پتر لگنا ہو تسی ہون تھوڑا بندوبست میں بھی کرنا۔ تیسرے سال چوک میں کھڑے ہو گئے، ایک بندہ آتا بزرگ آپ کی طرح، السلام علیکم بزرگو، مسلمان ہو تسی؟ کہ جی بالکل مسلمان ہیں، کلمہ سناؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توبہ 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 توبہ، یہ ساری زندگی انجی پڑھتے رہے ہو؟ کہ جی انجی پڑھتے رہے، وہ انہاں مولویاں دا بیڑا غرق جڑے مسیتیاں بیٹھے نے، انہوں نے کلمہ ہی نہیں صحیح کرایا۔ بندہ جس کی عمر 60 سال ہو 70 سال ہو وہ حیران تو ہو جاتا ہے کہ یار یہ، اس کا جی استاد جی پھر صحیح کلمہ کیے ہوئے؟ اس کا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، اے وچ واہ بھی ہے، وچ کے ہے، وچ واہ بھی ہے۔ اس بندے مولوی جا کے، اس بابا جی جا کے اپنے مولوی صاحب نے دسیا، انہوں نے کہا واہ تو کوئی نہیں، پتہ نہیں کتوں کڈ آندی۔ دوسرے نے دسا،
وہ شام تک کی مولوی صاحب مشہور ہو گئے، جڑا کم 3 سال نہیں ہویا سی وہ ایک دن ہی کم ہو گیا۔ مولوی صاحب آکھیا تسی آؤ سارے مولویوں نے اکٹھا کرو، میں مناظرہ کرساں، واہ ہے کلمے چ واہ ہے۔ وہ جناب چاہتے ہیں دے ہر چوک تے کھڑ کے علماء پریشان، عوام پریشان کیا، ایک ہی مسئلہ ہو گیا، واہ کتوں آ گئی کلمے چ۔ انہاں کہ چلو یار ایک دن اس نہ بہ جائیے گل کریے، کتوں واہ کتوں کٹ کے لے اللہ دے بندے، نہ کوئی گل نہ کوئی بات، خواہ مخواہ ایک جھگڑا تو پا دیتا ہے۔ اکٹھے ہو گئے جناب، ادھر 50-60 علماء آ گئے، عوام آ گئی، وہ واہ والے مولوی صاحب بھی آ گئے۔ تو جب اتنا بڑا مجمع تھا کسی نے پوچھا کہ خیر ہوئے اتنے لوگ کیوں اکٹھے ہو گئے؟ انہوں نے آکھا کدھروں واہ وڑ گئی ہے، اس کو کڈن آ گئے نے سارے۔ یہ اسی طرح کی باتیں ہیں، اس پہ جھگڑے کرنا، اس پہ لڑائیاں کرنا، وہ گستاخ، وہ بے ادب، یہ ان کا مطلب کوئی مسئلہ ہے کوئی نہیں بیچ میں، وہی واہ والا مسئلہ ہے کہ خواہ مخواہ ایک بات کو ایشو بنا کے جس کی حقیقت ہی کوئی نہیں، اور ہر سمجھنے والا آدمی سمجھ سکتا ہے اگر سمجھنا چاہے تو۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اتنی بات کافی ہے، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ پھر آپ کو اللہ نے رسول بنایا، آپ کی رسالت پر قرآن شاہد ہے، یاسین والقرآن الحکیم، آگے انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسولوں میں سے ہیں، ہم نے پڑھا کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ دل کی عبادت یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، جیسے اللہ پر بھروسہ رکھا جائے ایسے اللہ سے محبت کی جائے۔ تو ہر ایمان والا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کے دل میں اللہ کی محبت تو ہے اور ہونی چاہیے، بلکہ سب سے زیادہ سخت محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت اس کا طریقہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ بس صرف ایک مقام دیکھ لیجئے، پھر بات زبانی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سورہ آل عمران نکالیں، صفحہ نمبر ہے 49، 1 کم 50، آیت نمبر 31، تیسرا پارہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 31، صفحہ نمبر 49۔ قل ان کنتم، بالکل نیچے آخر میں جا کے دیکھیں۔ اب ظاہر بات ہے ایمان والا اس کی محبت تو اللہ کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب ایک مومن آدمی اللہ کے ساتھ محبت تو کرتا ہے، اور محبت الہی اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اچھا، آپ کی محبت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محبت کرے، بالکل اچھی بات ہے۔ اور ایک محبت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو اپنے سروں پہ رکھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے، بات نہ مانے، تو یہ محبتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اس میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے تھے نا مختلف بادشاہوں کو، تو ہرقل بادشاہ کو بھی آپ نے خط لکھا، اس کے پاس بھی پہنچا۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کے بارے میں پوچھا، لمبا واقعہ ہے، تو بڑی عقیدت اس کے دل میں بیٹھ گئی، اور اس نے ایک جملہ کہا، کاش کہ میں اس نبی کے پاس ہوتا، اس کے پاؤں دھو کر میں پیتا، اتنی محبت کا اظہار کیا۔ پھر اس نے چاہا بھی کہ میں ایمان قبول کروں، لیکن اپنے جو وزرات ہیں، حکومتی کارندے، وہ آڑے آ گئے، چنانچہ اس نے ایمان قبول نہ کیا، اور اس کی موت کفر پر ہی آئی۔ محبت کا اظہار اس نے ضرور کیا، لیکن آپ کی اتباع نہیں کی تو وہ محبت کام نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث میں کئی واقعات ہیں۔ ایک موقع پہ آپ صفے بنا رہے تھے، ایک شخص جو عرب کا پہلوان تھا وہ آ گیا، آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جی میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے پہلوانی کی جوہر آپ کی صف میں شامل ہو کر آپ کے دشمنوں کے ساتھ لڑوں۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ کہا گواہی دیتا ہے؟
کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. انہوں نے کہا جی یہ گواہی تو نہیں دیتا، ویسے آپ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا واپس چلے جا، انا لا نستعین بالمشرکین، ہم ایسے کافر مشرک کو اپنی صفوں میں نہیں کھڑا کرنا چاہتے. تو محبت تو اس کو بھی تھی، اسی محبت کی وجہ سے آ بھی کیا تھا. لیکن جب تک ایمان قبول نہ کرے تو یہ محبت کسی کام کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتباع کرنی پڑے گی، اتباع ہوگی تو کام بنے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ہم کریں گے؟ توجہ کرنا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ابھی آپ نے قرآن سے دیکھ لیا ضروری ہے، ایسے ہی آپ کے جو شاگرد ہیں نا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کے نبی سے دین سیکھا ہے اور امت تک پہنچایا ہے، ان کی اتباع بھی ہمیں کرنی پڑے گی. بات تب بنے گی. اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ ذرا 11واں سپارہ نکالیں بالکل شروع سے. سورت کا نام ہے سورۃ التوبہ، صفحہ نمبر ہے 183 183. اتباع کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم نبی پاک کی اتباع کر سکتے ہیں. 183 صفحہ نمبر، آیت نمبر 199 ختم ہو رہی ہے، 100 شروع ہو رہی ہے رکوع سے. جی والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے یعنی ایمان میں، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ بڑی کامیابی ہے. دیکھو جی، مہاجرین، انصار اور والذین اتبعوہم، جس نے ان کی اتباع کی. معلوم ہوا مہاجرین اور انصار کی اتباع کرنا بھی امت کے لیے ضروری ہے. اور اسی طرح کا ایک مقام سورۃ الحشر میں بھی ہے، میں آپ کو زبانی سنا دیتا ہوں. وہاں بھی 3 طبقوں کا ذکر ہوا، مہاجرین کا، پھر انصار کا، والذین جاءوا من بعدہم، پھر تیسرے گروہ کا ذکر ہوا جو بعد میں آئیں گے اور ان کے لیے استغفار کریں گے اور ان کی اتباع کریں گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ ایک شخص اصحاب رسول پر اعتراض کر رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اوہ اللہ کے بندے، 3 طبقے تو قرآن نے بیان کیے ہیں کامیاب، ایک مہاجرین کا وہ کامیاب ہو کر چلا گیا، دوسرا انصار کا وہ بھی کامیاب ہو کر چلا گیا، تیسرا ان سے محبت کرنے والا اور ان کی اتباع کرنے والا، تنقید اور اعتراض کرنے والا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے پتہ چلے گی؟ وہ اصحاب رسول بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے سنت ہے اور ایک حدیث ہے. ایک ہوتی ہے نا سنت اور ایک ہوتی ہے حدیث. سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے کہ حدیث کے اوپر آپ کے سامنے ایک حدیث آ گئی، اس کے اوپر آپ محدثین بتائیں گے اس کے یہ راوی ہیں، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہیں. لیکن جب ایک بات طے ہوگی کہ یہ سنت ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ یہ سنت ضعیف ہے. نعوذ باللہ. کبھی سنا ہے آپ نے کسی نے کہا جی سنت ضعیف ہے؟ نہیں. کیوں کہ سنت وہ ہے کہ جس پہچان کیسے ہوگی کہ جس پر اصحاب رسول کا عمل ہے، اصحاب رسول کے عمل سے پتہ چلے گا کہ یہ سنت ہے. مثال کے طور پہ حدیث میں آپ کو ملے گا کہ کھڑا ہو کر پیشاب کیا گیا، لیکن یہ سنت ہے. کیوں؟ اگر یہ امت کے لیے سنت ہوتا تو صحابہ کھڑے ہو کے کرتے. صحابہ کرام نے نہیں کیا تو محدثین کہتے ہیں جی مجبوری کی وجہ سے آپ کے گھٹنے میں درد ہوگا، یا آپ ایسی جگہ پہ تھے جیسے حدیث میں آتا ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے کہ وہاں پہ کوڑا کرکٹ پڑا تھا، کپڑے کو خراب ہونے کا خطرہ تھا، کوئی ایسی مجبوری کی وجہ سے کیا ہوگا. حدیث میں تو آ گیا لیکن سنت میں نہیں آیا. سنت کی پتہ چلتا ہے اصحاب رسول کے عمل سے. اب بات سمجھ میں آئیے. اسی لیے سنت کی 3 قسمیں ہیں. سنت کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ یہ بے شک آپ لکھ لیں یا چلو اس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے آپ کو مل جائے گا. نمبر 1 قولی سنت.
قول سے مراد جو آپ نے فرمایا ہے، صحابی کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کھانے پہ، کبھی ادھر سے لقمہ توڑا کبھی ادھر سے، آپ نے فرمایا سم اللہ کل بیمینک کل مما یلیک، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، دوسروں کے آگے سے نہیں۔ یہ قولی سنت، آپ نے کہہ دیا بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، یہ سنت کیا ہو گئی؟ قولی، جو آپ نے کہہ دیا۔ دوسری سنت ہے فعلی سنت، جو آپ نے عمل کیا، جیسے سنتیں جی نماز سے پہلے ہم پڑھے، فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں، ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس عمل پہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ کی ہے، ما ترکی مرتن او مرتین، کبھی کبھار آپ نے چھوڑا ہے لیکن ہمیشہ کرتے رہے ہیں تو وہ سنت ہو گیا آپ کا عمل، ایک طریقہ جاری۔ اور آپ کے فعل کو دیکھ کر اصحاب رسول نے بھی اپنا یہ فعل بنا لیا، یہ ہوگی سنت فعلی، یہ ہوگی سنت۔ تیسری ہے سنت تقریری۔ سنت تقریری یہ ہے کہ ایک کام اللہ کے نبی کے سامنے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد نہیں فرمایا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر غلط ہوتا نا تو آپ رد فرماتے، غلط ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ رد فرماتے۔ مثال کے طور پہ غزوہ احزاب جب ختم ہوا، نبی پاک نے فرمایا کہ ہم عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ پڑھیں گے۔ بنو قریظہ قریب ایک قبیلہ تھا، اس کے بعد پھر وہاں لڑائی شروع ہوئی۔ اب صحابہ کرام چل پڑے، ظاہر بات ہے کوئی کے پاس سواری تیز تھی، کوئی ہلکا چلا، کوئی تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اب نماز کا وقت راستے میں ہو گیا، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نماز بنو قریظہ جا کر پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ آج ذرا تھوڑا مشکل ہے نا، اس لیے بندے بھی آج کم لگ رہے ہیں۔ بنو قریظہ پڑھیں گے، ٹائم ہو گیا راستے میں۔ اب صحابہ کرام کی 2 گروہ بن گئے، ایک نے کہا قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، ٹائم ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، وہاں ہی جا کے پڑھیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا نماز بنو قریظہ جا کے پڑھیں گے تو وہیں پڑھنی ہے۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے بندو، آپ کا ایک مقصد یہ تھا کہ چلو جلدی چلو وہاں جا کے پڑھیں گے، اب ٹائم جو ہو گئے لہٰذا یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ بعض نے وہیں پڑھ لی، راستے میں جہاں ٹائم ہوا بھی قضا ہو جائے گی وہیں پڑھ لی۔ بعض نے نہیں پڑھی اور بنو قریظہ چلے گئے۔ اب یہ دونوں حضرات جنہوں نے راستے میں پڑھی، یہ بھی اور وہ بھی جنہوں نے راستے میں نہیں پڑھی، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پیش ہوئی، یا رسول اللہ ہم نے تو راستے میں نہیں پڑھی کیونکہ آپ نے جو کہا تھا یہاں آ کے پڑھیں گے، رسول اللہ ہم نے تو پڑھ لی، ہم نے کہا جو ٹائم جو ہو گیا ہے، کیا ہو گیا جی؟ اچھا اب آواز آ رہی ہے سب کو؟ اگر تھوڑا قریب آ جائیں، اگر بند ہو گیا تو کوئی نہیں، ویسے دیوار بھی بیچاری خوش ہو جائے گی۔ قریب آ جائیں بس، ٹھیک ہے، اسپیکر کے بغیر ہی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ادھر آ جائیں عارف صاحب۔ اچھا اب کیا ہوا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دونوں حضرات پیش ہوئی ہے، جنہوں نے راستے میں پڑھی وہ بھی اور جنہوں نے وہاں جا کر پڑھی وہ بھی۔ آپ نے دونوں پر خاموشی کا اظہار فرمایا، دونوں پر کیا کیا؟ کسی کی تردید آپ نے نہیں فرمائی، یہ ہو گئی سنت تقریری۔ بعض حضرات کہتے ہیں نا عجیب لوگ ہو، تو ٹھیک ہے رہنے دے، آواز جا رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا عجیب لوگ ہو، وہ لڑانے والے۔ حنفی کہتے ہیں شافعی بھی ٹھیک ہیں، شافعی کہتے ہیں حنفی بھی ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں مالکی بھی ٹھیک ہیں۔ یہ کیسے ٹھیک ہے جی؟ ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے، دونوں ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں یہ سنت تقریری ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت آدھے صحابہ نے راستے میں نماز پڑھی اور آدھے نے بنو قریظہ جا کے نماز پڑھی،
اللہ کے نبی نے نہ ان کو غلط کہا نہ ان کو غلط کہا، دونوں کے سامنے دلیل تھی۔ پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں جا کے پڑھی، ان کے سامنے نبی پاک کی حدیث آپ کا ارشاد تھا۔ جنہوں نے یہاں جا کر پڑھی ان کے سامنے قرآن کی آیت تھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر پڑھو، انہوں نے اس پر عمل کر دیا۔ نبی پاک نے ان کو بھی غلط نہیں کہا، نبی پاک نے ان کو بھی غلط نہیں کہا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کیا ہوئی؟ سنت تقریری ہوئی، سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ اچھا اب ایک اور موضوع جی، سنت سے اگر کوئی بندہ منہ موڑتا ہے، کہتا ہے میں سنت پہ عمل نہیں کرتا، اس کا کیا حکم ہے؟ 3 شخص گئے ازواج مطہرات کے پاس، آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، نبی پاک کتنی عبادت کرتے ہیں؟ ذہن میں شاید یہ سوال تھا کہ شاید نبی پاک تو ساری رات ہی عبادت کرتے رہتے ہوں گے، اپنے ذہن میں ایک خیال تھا نا، جیسے لوگ مولویوں کے بارے میں پتہ نہیں کیا سے کیا سوچتے ہیں، اور اگر کوئی مولوی بیچارہ چھوٹی موٹی غلطی کر لے توبہ توبہ توبہ، یہ مولوی ہے؟ حالانکہ وہ بھی ایک اسی معاشرے میں رہنے والا انسان ہی ہے نا جی، کیا خیال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہتے تھے کھانا کیوں کھاتے ہو جی، کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تو اتنا لمبا ذہن نہیں رکھنا چاہیے، ہر انسان کا ایک اپنا۔ خیر انہوں نے جناب سوچا یہ تھا کہ شاید نبی پاک ساری رات عبادت ہی کرتے رہتے ہوں گے۔ ازواج مطہرات نے جو بتایا تو اپنے حساب سے انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا جو سوچ کر گئے تھے، تو پھر کہنے لگے ہم نبی پاک کی طرح تو نہیں ہو سکتے، آپ کے تو ویسے بخشے آئے ہیں، اتنی زیادہ عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے۔ ایک کہنے لگا آج کے بعد میں آئندہ ساری رات نفل نہیں پڑھوں گا، رات کو سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا جی میں آئندہ روزے ہی رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا جی میں جناب نکاح نہیں کروں گا اور وہ عبادت میں لگا رہوں گا۔ آپ تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا 3 بندے آئے تھے، یہ باتیں کر کے گئے، آپ نے کہا ان کو بلاؤ، تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ جی یا رسول اللہ کی ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ تقوی والا ہوں، لیکن باوجود اس کے میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی روزہ افطار بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیا۔ فَمَن رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری سنت کی اتباع کرنی پڑے گی تب کامیابی ہوگی۔ تو سمجھتے میری سنت کی اتباع کرو گے تب کامیابی ہوگی، یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ تو سنت سے اعراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مقام پہ آپ نے منع فرمایا کہ جو سنت سے ہٹیں گے، جو میرے طریقے سے ہٹیں گے، فرمایا وہ ایک مقام پہ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ عضو علیہ بالنواجذ، نواجذ کہتے ہیں یہ داڑھوں کے دانت کو، جیسے داڑھوں کے دانت میں رسی وغیرہ ڈال لی جائے، ایک طرف 3 بندے کھینچ رہے ہیں، ایک طرف ایک بندہ کھینچ رہا ہے جی، اس نے کمر کے ساتھ بھی باندھ لی ہے، بازو کے اوپر بھی لپیٹ لی ہے، چک بھی لگا لی ہے، اور کہتا ہے پھر میں جاؤں گا تو یہ رسی بھی مجھ سے چھوٹے گی۔ فرمایا اس طرح مضبوطی کے ساتھ میرے اور میرے صحابہ کی سنت کو تھام لو، تو سنت کی اتباع کا حکم نہیں ہے۔ اچھا سنت کے مقابلے میں بدعت آ جی، سنت کے مقابلے میں کیا ہے جی؟ بدعت۔ بدعت کا ایک لغوی معنی ہے، نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، نئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہاں پہ ذہن میں رکھنا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں بڑا فرق لگ جاتا ہے، بڑا فرق ہے۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ عارف۔ عارف کا معنی جاننے والا۔ اب ماشاءاللہ یہ تو خیر ہم ہی جاننے والے صاحب علم آدمی ہیں، ایک عام آدمی ہو وہ اگر جاننے والا نہ ہو، نام اس کا بھی عارف ہی ہو، تو نام رکھنا اور چیز ہے اور جاننے والا ہونا اور بات ہے۔ ایک چیز ہے اس کا لغوی معنی ہے، اس کا کیا ہے؟ لغوی معنی، وہ اور چیز ہوتی ہے، اور شریعت میں اس سے کیا مراد ہے وہ اور ہے۔ مثال کے طور پہ شریعت میں نماز کو کہتے ہیں صلاۃ، کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے،
ایک اور معنی بھی ذرا خطرناک ہے، تھوڑا ہلنا جلنا، بعد میں الگ پوچھ لینا کہیں، تھوڑا ہلنا جلنا، اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی صرف دعا مانگ کے چلے جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ گناہ معاف فرما، اس کی نماز ہو گئی ہے؟ بولیں جی کیوں؟ وہ تو لغوی معنی پہ عمل کر رہا ہے، یہاں پہ لغوی نہیں ماننا، یہاں پہ دیکھ رہے شریعت نے کیا اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بدعت کا لغوی معنی نئی چیز، لیکن شریعت میں جو بدعت جس سے منع کیا گیا وہ سنت کے مقابلے میں نئی چیز ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے کوئی ایسا کام اس دین میں ایجاد کیا جو ہمارے دین میں نہیں تھا تو اس کا عمل رد کیا جائے گا، یعنی ٹھکرا دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ اب اس کی بات آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جہاں پر شریعت نے جس کلمے کو جتنا رکھا ہے اتنا ہی رکھنا کیا ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی اذان آپ لے لیجیے، لا الہ الا اللہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، یہاں پہ محمد رسول اللہ کیوں نہیں ہے؟ اگر عارف صاحب یہاں پہ مسجد علی المرتضیٰ میں اذان دیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہیں آخر میں بڑی سر لگا کے، محلے والے نہیں اکٹھے ہو جائیں گے؟ عارف صاحب ایک ہی آنکھیں نے، اور عارف صاحب کہیں نبی دا نام سن کے سڑ گئے ہو، نبی دا نام سن کے سڑ گئے ہو، تو پھر کیا جواب دے سو؟ وہ نبی کا نام سن کے نعوذ باللہ کون ہے جو سڑ جائے؟ لیکن یہاں پہ نبی کا نام نہ لینا نبی کا یہی حکم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا جی حضرت گنگوئی صاحب فرماتے ہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، کہ کلمہ جو ہے نا یہ صرف لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ کوئی نہیں کلمے میں۔ حضرت بڑے حیران ہوئی کہ یار یہ کس طرح کا؟ انہوں نے کہا اس طرح نہیں کہا ہوگا تو نے بات سمجھی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی اللہ دی قسم میں سمجھیے، اور اللہ دی قسم میں آپ سنیے، اور اللہ دی قسم میرے سامنے انہوں آنکھ ہے، اور اللہ دی قسم گالنجے آ رہی ہے۔ حضرت بھی چونک گئے، 50 قسمیں جنے چھا چھوڑیاں نے۔ اس نے کہا جی بالکل انہوں نے اسی طرح فرمایا کہ کلمہ صرف لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ کلمے چاہے کوئی نہیں۔ اب اس ٹائم یہ فون کا دور تو تھا نہیں کہ فوراً کال کرتے اور پوچھتے۔ حضرت نے کہا یار بندہ بھیجتا ہوں پتہ کر کے آؤ۔ انہوں نے کیا کہا؟ بندہ گیا، کہا حضرت کلمہ سن کیا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا محمد رسول اللہ کلمے میں ہے؟ کہ یار کمال کرتا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ جی فلاں شخص کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے کہا کہ محمد رسول اللہ کا کوئی نہیں ہے کلمے۔ حضرت نے کہا لا حول ولا قوت۔ اس بے وقوف نے ہمارے ہاں اذان دی تھی، اور اذان کے آخر میں ساتھ ہی اسے محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا تھا، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اذان کا جو کلمہ ہے نا آخری، اس کلمے میں محمد رسول اللہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے اذان والے کلمے کی بات کی ہے، اس نے جناب یہ الزام لگا دیا کہ وہ کہتے ہیں کلمے میں محمد رسول اللہ ہے ہی کوئی نہیں سر ایسے۔ تو میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ کلمے میں محمد رسول اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اذان کے کلمے کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں پر جو حکم شریعت نے رکھا ہے اس کو اسی طرح کرنا وہ سنت ہے، اور اس سے ہٹ کر کرنا وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے نہ اللہ کے ہاں قبول ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قبول ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ درود شریف کے کتنے فضائل ہیں؟ ایک بار درود پڑھے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، درجہ بنا، آپ کو ساری حدیث پتہ ہیں۔ لیکن ذبح کے وقت کوئی آدمی کہے میں درود شریف پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اگر کوئی بندہ منع کرے تو سڑ گئے ہو کہ نبی پاک دا درود نہیں برداشت ہونا۔ ہاں اس لیے بھائی میرے بھائی، دین سیکھنے کا نام ہے، سمجھنے کا نام ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس چیز کا نام دین ہے۔ میری محبت اور میرے جذبات کا نام دین نہیں ہے کہ جو میں چاہوں اس طرح کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر یوں ہوتا تو میرا شوق ایک دن چڑھے، جوش مجھے چڑھے تو میں عشاء کی 4 فرض کی بجائے 8 پڑھ دوں، ایسے نہیں ہوتا۔ دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اچھا آخری بات، چونکہ آج ذرا مختصر کرنا ہے، میرے ساتھ مہمان بھی ہیں اور ویسے بھی آپ کا کوئی چھوٹا موٹا سوال بھی ہے تو وہ بھی آخر میں کر لیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی ایک بات میں نے پڑھی ہے تو میں نے کہا وہ آپ کو بھی سنا دوں، بڑی مفید بات ہے۔ فرماتے ہیں شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے 7 گھاٹیاں مقرر کی ہیں۔ کتنی گھاٹیاں جی؟ 7۔ ایک نہ ایک میں وہ پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بچ گیا تو اس میں بچ گیا تو اس میں، اس سے بچ گیا تو اس میں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں کوئی پھنس جائے۔ فرماتے ہیں پہلی گھاٹی کفر اور شرک کی ہے، سب سے پہلے اس سے کفر کروا لیا یا شرک کروا لیا، شیطان اس سے مطمئن ہو گیا کہ بھائی اس کو اور اب مزید اس پہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اپنا ہی بندہ ہو گیا۔ پہلی گھاٹی کفر و شرک کی، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ فرماتے ہیں اگر انسان کفر و شرک سے بچ جائے، پھر دوسری گھاٹی بدعات کی ہے۔ ایمان تو اس نے قبول کر لیا، کفر نہیں کیا، توحید کو بھی قبول کر لیا، شرک نہیں کیا، اب اس توحید میں محبت کا تھوڑا رنگ دے کر نا وہ اسے ایسے کام کروائے گا جو محبت میں کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، لیکن نبی کی شریعت کے مطابق نہیں ہوگا۔ دشمن ہے نا، اس نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کام کرے بھی صحیح اور ملے اس کو کچھ نہیں، ایسے ایسے کام کروائے گا، نئے نئے طریقے۔ یہاں پہ پھر ایک اور بات یاد آئی، ایک عالم تھے حضرت مولانا نصیر الدین غور غشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پڑھا رہے تھے تو ڈاکیہ آتا تھا خط لے کر۔ ایک دن ڈاکیہ صاحب جو لیٹ آیا نا خط دینے کے لیے، حضرت نے پوچھا کیوں لیٹ آئے ہو بابا جی؟ ان کا جی ادھر گاؤں میں ایک جنازہ تھا، جھگڑا ہو گیا تو لیٹ ہو گیا۔ خیر ہو وہ جی جنازے کے بعد دعا پہ جھگڑا ہو گیا، آدھے آخنے منگنی ہے، آدھے آخنے نہیں منگنی ہے، جڑے آنے نہیں منگنی انہیں اللہ کے نبی نہیں منگی، نبی پاک کے صحابہ نہیں منگی، دوسرے کہتے ہیں باپ دادا غلط تھے، اس پہ جھگڑا ہوا، دیر بھی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم بتاؤ تمہارے نزدیک ان میں ٹھیک کون تھا؟ میں نے کہا دونوں ہی ٹھیک تھے میرے نزدیک، تو باپ دادا بھی ماشاءاللہ فرسٹ کلاس بزرگ ہے، اللہ کے نبی تھے، صحابہ وہ بھی بڑی ہستیاں جی۔ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہیں شریعت کا پورا علم ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، تو پورا کیا نماز بھی پتہ نہیں سیدھی ہے یا نہیں۔ کہا جو تیرے والد صاحب تھے ان کو پورا علم تھا؟ کہا ان کو بھی بس اللہ معاف کرے، میں نے تو کبھی قبلہ کی طرف رخ کرتے۔ دیہاتی بندے نو کسی آخر نماز پڑھ، روز اکھن ٹرکاندہ رہے۔ ایک دن چلا گیا مسیتے، جو زور دے ٹائم کیا تو مغرب ہو گئی، نکلا کوئی نہ، ان آواز تھی وہ نکلا، اس آقا خبردار جو میں نے کسی آنکھیں نکل آتے آج میں پڑھ سا، آج تو بعد جس میں نے آنکھیں نہ نماز دی پھر میں اس نال بھی مکسا سمجھ آئی، آج تو میں نہیں بس کر سمجھ آ رہی کون سی بات سنا رہا تھا؟ جی فرمایا کہ آپ کے والد صاحب نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کل آپ کے جنازے پہ جھگڑا ہو جائے، ایک طرف اللہ کے نبی کی بات ہے، نبی کے صحابہ کی بات ہے، تیرے بیٹے اکن پیو دادا غلط ہے، پیو ہو سے تو جس نے نماز نہیں آنی، دادا ہو سی وہ جس بیت اللہ کی طرف منہ کدے نہیں کیتا ہے، ہوں تو دس اللہ کے نبی کے مقابلے تھوڑی گل ٹھیک ہے؟ اس آخری توبہ فرمایا یہی چکر ہے، سارا چکر بدعات میں شیطان الجھا دیتا ہے۔ بندے بیچارے مخلص بھی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور مقصد بھی کوئی نہیں ہوتا، اللہ خوش ہو جائے، لیکن طریقہ چونکہ شریعت والا نہیں ہوتا، ان میں شیطان الجھا دیتے ہیں کفر و شرک کے بعد۔ اور اگر کوئی بندہ اس سے بھی بچ جائے، اللہ ہمیں بھی بچائے، تو پھر تیسرا یعنی گھاٹی اس کی فرمایا وہ کبیرہ گناہوں کی ہے، بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے، سود کھا لو، وہ خیر جی مولوی منع کرتے رہتے ہیں فلاں، اس سے بھی اگر بچ جائے فرماتے ہیں پھر چوتھی گھاٹی وہ صغیرہ گناہوں کی ہے، وہ خیر جی کوئی اتنا بڑا گناہ تھا نہیں نا، اتنا بڑا وہ خیر ہے جی معمولی، وہ خیر
خیر کر کے پھر وہ ان گناہوں میں کسی نہ کسی درجے میں تو پھنسے، اور جو صغیرہ گناہوں سے بھی اگر بچ جائے تو فرماتے ہیں پھر 5ویں گھاٹی مباحات کی ہے، جائز کاموں کی۔ آپ یہاں سے سیر کے لیے مری چلے جائیں، کشمیر چلے جائیں، گناہ کوئی نہیں ہے، مباح ہے، جائز ہے، لیکن روزانہ اگر گھومتے ہی رہیں تو پھر دین کا کام کب کریں گے، آخرت کی تیاری کب کریں گے؟ شیطان مباحات میں لگا دے، وہ جی یہ کام حرام تو نہیں ہے نا، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا نا، حلال مباح کاموں میں ایسا الجھا دیتا ہے کہ شریعت کے کئی حکم چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ کام مباح ہے لیکن اس کی وجہ سے شریعت کے کتنے حکم تجھ سے رہ گئے ہیں، تجھے احساس ہی نہیں ہے، تجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ شیطان مباحات میں الجھا دیتا ہے۔ اور چھٹا فرماتے ہیں اس کا جال اور چھٹی گھاٹی یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے راجع قول، ایک ہوتا ہے مرجوع قول۔ مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ سفر میں جا رہے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، روزہ رکھ لیں، یہی بہتر ہے آپ کے لیے، لیکن نہ رکھیں تو رخصت بھی ہے۔ بس وہ رخصتیں ڈھونڈتا رہتا ہے، پھر کیا کرتا رہتا ہے؟ رخصتوں میں ڈھونڈتا افضل جتنے کام ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ اب سفر پہ گئے، آپ کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، شریعت نے آپ کو اجازت دی، آپ 2 رکعتیں آپ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ ٹائم بھی ہے، مسجد کے پاس بھی ہیں آپ، تو آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پورا اجر مل جائے۔ تو وہ راجع قول کو چھوڑ کر مرجوع قول میں لگا دے، اور خیر ہے جی رخصت تو ہے نا جی، رخصت تو ہے، لیکن تجھے یہ نہیں پتہ کہ تیرا کتنا ثواب میں کمی آ گئی ہے، اگر تو افضل عمل کرتا تو تجھے کتنا ثواب مل جاتا۔ تو یہ شیطان کی چھٹی گھاٹی۔ اور آخری گھاٹی فرماتے ہیں شیطان کی یہ ہے کہ شیطان لشکر چھوڑتا ہے، من الجنت والناس، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، جو انسان کو پوری کوشش کرتے ہیں وسواس ڈالنے کی، شریعت سے دور ہٹانے کی اور غلط کاموں کی طرف الجھانے کی۔ فرمایا یہ 7 گھاٹیاں ہیں جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جو ان سے بچے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ان میں کسی نہ کسی وادی میں الجھا رہے گا وہ بہت پھنسا ہوا ہوگا اور شیطان کے شکار کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے اور شیطانی شرور سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اگر کوئی کسی کا سوال ہے کل پرسوں والے سبق میں، آج کے سبق کے بارے میں